إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى في موضع آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام حاضرین جمع، تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام حاضرین جمع، اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور خاص طور پر امت محمدیہ کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے انہیں ایک ایسا تحفہ دیا جو تحفہ کسی امت کو میسر نہیں۔ وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ یہ نماز پچھلی امتوں کے اندر بھی تھی، وہ اپنی عبادت اپنے طور طریقے اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر کرتی تھی، لیکن اس امت کے ساتھ ایک خاص تحفہ نماز کے لیے ایک الگ ہی تحفہ دیا ہے۔ وہ یہ کہ بندے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین اسے 50 وقت کی نماز کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ نماز ہے جس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس نماز کی حفاظت کرو اور اسے اپنے وقت مقررہ کے اوپر قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیا آپ کیا ہے نماز کو جو اللہ رب العالمین نے کتابا موقوتا نماز کے وقت کو مقرر کر رکھا ہے، لہذا نماز کو اس کے وقت کے اندر قائم کرو۔ اور اسی طریقے سے نماز کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ تم نماز کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز وسطی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہونے والوں کے ساتھ نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ نماز قائم کرو۔ میرے بھائیو، نماز کی بہت سی اہمیت
اہمیت ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار کئی جگہوں پر ترغیب دلائی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ ایمان والو تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع و سجود کرنے والے کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے رہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ ایک عام حکم نافذ کر دیا کہ تمہیں وقت مقررہ کے اندر جس وقت کے اندر جو نمازیں پڑھنی ہے اس کے اندر وہ نماز پڑھنی ہی ضروری ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ ظہر فجر کا وقت ہو تو اس فجر کے وقت کے اندر فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کا وقت ہو تو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، عصر کا وقت ہو تو عصر کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب کا وقت ہو تو مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، لہذا اور عشاء کا وقت ہو تو عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ لہذا ہر وقت کا ہر نماز کا ایک ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور اس وقت کے اندر اس نماز کو قائم کرنا ہے۔ بات الگ ہے جماعت سے پڑھی جائے یا بغیر جماعت سے پڑھی جائے، اگر کوئی جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کے اندر کئی گنا 27 گنا 27 کا لفظ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی نماز کے اندر 27 گنا اجر و ثواب اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا نماز تو قائم کرنا ہے، اللہ کا وقت مقررہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیج کر کے وقت مقررہ بتلایا ہے کہ اس کا اول وقت ہے، یہ اس کا آخر وقت ہے، لہذا اس وقت کے اندر نماز قائم کرو۔ لہذا ایسا نہ کیا جائے کہ ظہر کی نماز عصر کے ساتھ ہو، ظہر عصر اور مغرب کو ایک ساتھ پڑھے یا کہیں پانچوں ٹائم کی نماز ہم ایک ساتھ پڑھے، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے وقت کو مقرر کر رکھا ہے، یہ اللہ کی بندگی، وہ اللہ کے ہم بندگی کر رہے ہیں جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری دنیاوی کو چلاتا ہے اور ہمیں کھانا پانی اور روزی روٹی دیتا ہے، اور ہم اسی روزی روٹی کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں اور اس نماز کو بھول جاتے ہیں۔ لہذا ایسی جو کوتاہی ہے اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے جو یہ اللہ کی جانب سے آفر ملی ہوئی ہے، نماز کی جو آفر ہے، جو اہمیت ہے، ہم اس کو پا سکیں۔ اور اسی طریقے سے نماز کی احادیث جو فضیلت ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہے، اس کی یہ آئی ہے کہ الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہما، کہ ایک 5 وقتہ نمازیں، یہ ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز، ان دونوں کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اسے معاف کروا دیتی ہے۔ جو جیسے ظہر کے وقت کی نماز کسی نے پڑھی تو اور اس نے عصر کی نماز پڑھی تو ظہر اور عصر کے درمیان جو اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ، جو اس سے انجان طور پر یا جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے اس نماز کے بدلے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عصر سے مغرب کے درمیان جو گناہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اسے معاف فرما دیتا ہے، اور اسی طریقے سے مغرب عشاء اور فجر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نماز بندوں کے لیے کتنی مفید ہے، آخرت کے اندر کتنا فائدہ دینے والی ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو اسے جانتے ہوئے یا انجان میں ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین اسے ایسے ہی معاف فرما دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کی بہت ہی اہمیت بتلائی اور فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، اور یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری مسند احمد کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا، کہ جس نے اس نماز کی حفاظت کی تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا ہے اس کے لیے نور ہوگا، وبرہان، اور یہ نماز اس کے لیے دلیل بنے گی، ونجات، اور یہ کیا ہے قیامت کے دن اس کے لیے نجات بنے گی۔ لہذا اس حدیث کے اندر غور کیجئے کہ 3 چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی جو نماز کو قائم کرتا ہے، وہ نماز کیا ہے، انسان جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اس نمازی کے لیے قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی،
جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور سب میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے تو یہ نماز اس کے لیے روشنی کا کام کرے گی اور اسے وہ راستہ دکھانے کے لیے آسانی پیدا فرمائے گی. اور اسی طریقے سے یہ قیامت کے دن یہ نماز دلیل بنائے گی یا قبر کے اندر یہ نماز انسان کو عذاب قبر سے بچائے گی اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن یہ بولے گی کہ میرا قائم کرنے والا تھا لہذا اسے بخش دیا جائے. اور اسی طریقے سے یہ نماز اس کے لیے نجات بنے گی. یہ مسترد کی حسن درجے کی حدیث ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحنا یا بلال کہ بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ, نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ. لہذا نماز کی بہت اہمیت بتلائی گئی ہے. اور ایک حدیث کے اندر شرک, مشرک, کافر کے درمیان اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز اس نماز کو بتایا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ کہ آدمی یعنی مسلمان آدمی اور مشرک اور کافر کے درمیان, مشرک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. لہذا نماز کو قائم کرنا چاہیے. یہ سخت وعید ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ اسلام جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے, بعض علماء کا کبیرہ کرتا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ کفر کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ نماز کی اہمیت ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ سے جو سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن عبادات کے اندر سب سے پہلا سوال جس کے متعلق ہوگا وہ اسی نماز کے متعلق ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہاں پر وہ نماز کا ہوگا. لہذا نماز کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اسی حفاظت کے لیے حفاظت اگر کوئی نہیں کرنے والا ہے تو اس کے لیے وعید بھی بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ کہ انہوں نے نماز کو کیا ضائع کر دیا, واتبعوا الشہوات اور ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا, فسوف یلقون غیا تو ان قریب ہم انہیں غیا کے اندر ڈال دیں گے. اور غیا یہ ایک جہنم کی وادی ہے یا پھر ہلاک ہونے والی ایک جگہ ہے. فسوف یلقون غیا کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جہنم کی وادی کے اندر ایسے لوگوں کو پھینک دیا جائے گا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے اور اسی طریقے سے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے مومن ان لوگوں کو کہا گیا ہے, مفلح یعنی فلاح ہونے والے مومن, کامیاب ہونے والے مومن ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز کے اندر خضوع اختیار کرتے ہیں. یعنی اپنی نماز کو جس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے اس کے طریقے پر اس کو ادا کرتے ہیں, لہذا وہ مومن کیا ہے کامیاب ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے ایک عام نماز پڑھنا, اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنا, اس کے درمیان فرق اتنا زیادہ ہے. جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعہ افضل من صلاۃ الفرد کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اکیلے نماز پڑھنے سے ب27 درجہ کہ 27 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے, 27 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. لہذا نماز کو قائم کیا جائے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ قائم کرنے کا دستور بنایا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز قائم کر سکیں. یہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو بچوں کے ساتھ نرمی و محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے, لیکن جب اس کے اندر اخلاقی گراوٹ آئے, نماز کی پابندی نہ کرے تو پھر اسے ماننے کا حکم دیا. جب وہ 7 سال کا ہو جائے مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع کہ جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو. واضربوہم وہم ابناء 10 سنین اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس بچہ اگر نماز نہیں پڑھے تو اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ. لہذا یہ نماز کی اہمیت دیکھیے کہ جو اسلام بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنے کے لیے کہتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا ہے اسے مار کر بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے.
ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھے اور اس نماز کی اہمیت کو سمجھ کر کے ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیں، تاکہ ہم ہر وقت جب اس کا وقت ہو نماز کا تو ہم نماز پڑھے، فجر کا وقت ہو تو ہمیں آنکھ کھول کر کے وضو کر کے ہم مسجد کے اندر جائیں اور وہاں فجر کی نماز ادا کریں۔ ظہر کا وقت ہو، ہم کاروبار کے اندر بزی ہے لیکن نماز ہو چکا ہے، اللہ کے جانب سے بلاوا آ گیا ہے، تو ہمیں تمام کاموں کو چھوڑ کر کے اپنے کام کی طرف، یعنی اللہ کا اصل کام، اللہ کی عبادت کی طرف، اس نماز کی طرف آ جانا چاہیے۔ عصر کا وقت ہے، کام زور پر ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کی جانب سے ندا آئی ہے کہ آؤ نماز پڑھنے آؤ، تو ہمیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے، بزنس کے آخری پڑاؤ میں ہے تو بھی وہاں چھوڑ کر کے ہمیں آنا چاہیے اور نماز قائم کرنا چاہیے، کیونکہ بگڑی کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور جو بنی ہے اسے خراب کرنے، جو بنی ہے اس کو اچھے سے بنانے والا اور زیادہ سے زیادہ مال و دولت دینے والا بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہذا یہ سوچنا کہ میرا یہ بزنس ہے بہت ضروری ہے، لاکھوں کروڑوں مجھ سے اس سے منافع ہو رہا ہے، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیاوی جو ہماری نفسی خواہشات ہے، ہم نے اس کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی محبت کو ہم آگے رکھتے، اور اسی اللہ کی محبت کو آگے رکھنے والے کامیاب ہوں گے، اور اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کو آگے نہیں رکھیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان آباؤکم قل ان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اس کے اندر پورے رشتہ داروں کو گنا دیا گیا ہے کہ آپ کے والدین ہو، آپ کے اولاد ہو، آپ کے کنبے قبیلے والے ہو، آپ کے مال دولت ہو، آپ کا کام کاج ہو، آپ کی دکان ہو، تمام چیزوں سے زیادہ اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، تو آپ کو چاہیے کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اپنے آپ کو روک کے رکھو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم تمہارے بارے میں آ جائے۔ لہذا اللہ سے محبت کرنا اپنے مال و دولت سے زیادہ یہ ضروری ہے، اپنے اولاد سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے اندر زیادہ ہو گئے تو ہماری نماز کے اندر غفلت نہیں ہو سکتی اور اس نماز سے ہم پیچھے نہیں رہ سکتے۔ لہذا نماز کی اہمیت کو جانیں اور اس نماز کی اہمیت کو اتنا ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے گھر کا سکون ملتا ہے، انسان کا دل کا سکون ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی، جب کوئی پریشان لائق ہوتی تو آپ نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو تسلی پہنچاتے، اپنے آپ کو سکون پہنچاتے۔ لہذا اللہ کی بہترین چیز یہ نماز جو رب کے سامنے جھکا رہی ہے، انسان کو عاجزی بتلا رہی ہے کہ ہم عاجز ہے، مالک الملک اور تمام چیزوں کا خزانہ اللہ تو رکھنے والا ہے، لہذا ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو، تمام چیزوں کو تیرے سامنے رکھ دے رہے ہیں۔ اس چیز کو نماز بتلاتی ہے، لہذا اس نماز کی اہمیت کو جانیں اور اس کو جان کر کے اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى ولا اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاة۔
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ